ہر گزرتے دن کے ساتھ ایران میں حالات سنگین ہو رہے ہیں۔ ایک 22 سالہ خاتون کی سرکاری تحویل میں ہونے والی موت نے ایران میں ایک بحران کھڑا کر دیا ہے۔ اس موت کا پس منظر کیا ہے؟ یہ پوری کہانی کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ جس ایران کو ہم بطور مملکت جانتے ہیں، اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک الٹرا کنزرویٹو سٹیٹ ہے جو کہ سن 1989 کے انقلاب کے بعد ایک نئی سمت میں جاتی دکھائی دی ہے۔ سن 89 میں آنے والے آیت اللہ خمینی کے انقلاب کے بعد مذہبی اعتبار سے ایران سخت گیر پالیسیز کی جانب گامزن ہوا ہے، اور ان سخت گیر پالیسیز میں سے ایک کا تعلق عورتوں کے حجاب سے ہے۔ اس انقلاب کے بعد ایران میں رہنے والی خواتین پر لازم ہے کہ وہ جب باہر نکلیں تو حجاب زیب تن ہو۔ ایران میں ہونے والے حالیہ واقعات کا تعلق بھی حجاب سے ہے۔ اب سے چند روز پہلے ایک 22 سالہ کرد خاتون جس کا نام مہسا امینی بیان ہوتا ہے، اسے تہران کی موریلٹی پولیس نے تحویل میں لیا، اور اس تحویل میں اس خاتون کی موت ہو گئی۔ بیان ہوتا ہے کہ مہسا امینی کو تحویل میں لینے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جس وقت اسے تحویل میں لیا گیا، وہ ایران میں رائج حجاب سے متعلق قواعد و ضوابط پورے نہیں کر رہی تھی، جس کے بعد اسے تحویل میں لیا گیا، پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، وہاں وہ فینٹ ہوئی، پھر کوما میں گئی اور اس کی موت واقع ہوئی۔ اس 22 سالہ خاتون کے کزن کا ورژن یہاں شامل کرنا بہت ضروری ہے، جسے اسکائی نیوز نے رپورٹ کیا ہے۔ اس 22 سالہ خاتون کے کزن کے مطابق امینی شمالی عراق سے تہران شاپنگ کی غرض سے گئی تھی، اور اسے اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ ایران میں حجاب کے قواعد و ضوابط کیا ہیں۔ ایسے میں تہران کی موریلٹی پولیس سے اس کا آمنا سامنا ہوا، اور پولیس افسران نے بجائے اس کے کہ اسے مناسب طریقے سے آگاہ کریں، ان کے کزن کے مطابق امینی اور ان کی ساتھی کی آنکھوں میں مرچوں سے سپرے کیا، مقتولہ کو وین میں زبردستی دھکیلا، پولیس اسٹیشن لے گئے، راستے میں ٹارچر کیا، اور پھر جب پولیس اسٹیشن پہنچے تو پھر وہاں امینی فینٹ ہوئی۔ 30 منٹ کے وقفے کے بعد انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ وہاں جا کے معلوم ہوا کہ اس خاتون کا انتقال ہو چکا ہے، اور انتقال کی وجہ سر پہ لگنے والی چوٹ ہے۔ اس واقعے کے بعد ایرانی پبلک سڑکوں پہ نکل آئی، جن میں سے اکثریت خواتین کی ہے۔ وہ خواتین جو کہ سر عام اپنے حجاب اتار رہی ہیں، کئی انہیں جلا رہی ہیں، اور دیگر سر عام اپنے بال کاٹ رہی ہیں۔ احتجاج رجسٹر کرانے کے ساتھ ساتھ ان کی یہ ڈیمانڈ بھی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی ان کو بھی اس منصب سے ہٹایا جائے۔ ایسے میں ایران کی ریاست بھی رسپونڈ کر رہی ہے، اور جس طرح ریاست کے خلاف مظاہرے چل رہے ہیں، بالکل اسی طرح ریاست کی سپورٹ سے بھی ان گروہوں کے خلاف مظاہرین سڑکوں پہ ہیں اور ریاست کے بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ دی نیٹ بلاکس واچ ڈاگ نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ 3 سے زائد بار اب تک ایرانی صارفین کو موبائل انٹرنیٹ سروس سسپینڈ کی گئی ہے۔ ایسے میں دنیا کی ایک بڑی طاقت بیچ میں کودی ہے، اور ایران پہ موجود پابندیوں میں سے صرف انٹرنیٹ ریلیٹڈ سینکشنز لفٹ کی ہیں، اور ایران کی طرف سے دنیا کی اس طاقت پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ہاسٹائل سٹانس ہے۔ بڑے کینوس میں چیزوں کو دیکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ ابراہیم رئیسی کی حکومت اس وقت کسی موڈ میں نہیں ہے کہ مظاہرین کو لچک دکھائے، اور رائٹرز کے مطابق صدر رئیسی کی حکومت سختی سے ان مظاہرین سے ڈیل کرنا چاہتی ہے۔ اس پوری کہانی میں ایران مشکل میں ہے، ایران ابل رہا ہے۔ بہت سے مبصرین کے مطابق یہ ایران میں ایک نئی اپرائزنگ ہو سکتی ہے، مگر اس کا جواب صرف وقت کے پاس ہے کہ آیا ایسا ہے بھی یا نہیں۔ مگر اس سب کے باوجود ایک سوال اٹھاتے جاتے ہیں کہ کہیں ایران میں بپا ہونے والا یہ ہنگامہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں؟